اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد ہے۔ اولاد آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے، گھر کی رونق ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، اور قیامت کے دن والدین کے لیے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ اولاد کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام جو قرب خداوندی کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہوتے تھے، وہ بھی اپنے زمانے میں اللہ سے اولاد کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کو قرآن پاک میں ذکر فرمایا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ اولاد کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اصول یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، قیامت کے دن ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا۔ ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ میرے سامنے گلاس میں پانی ہے، میں اگر یہ پانی پی لوں تو مجھ سے قیامت کے دن اس کے بارے میں دو سوال ہوں گے۔ پہلا سوال کہ آپ نے یہ پانی کس طرح حاصل کیا تھا، اور دوسرا سوال کہ آپ نے کیسے استعمال کیا تھا۔ پانی حاصل کرنے میں اور استعمال کرنے میں شریعت مطہرہ کی حدود کی رعایت کی تھی یا نہیں کی تھی، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اگر چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا تو پھولوں جیسے ہنستے مسکراتے بچے، کمپیوٹر جیسی ذہین اور فتین اولاد کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا، ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، ادبوا اولادکم فانکم مسئولون عنہم، تم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو کیونکہ تم سے قیامت کے دن اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اولاد کی تربیت، اولاد کی روحانی پرورش کے بارے میں والدین کی جو ذمہ داریاں ہیں، والدین کو چاہیے کہ ان ذمہ داریوں کو سمجھیں، ان کو پورا کریں، تاکہ قیامت کے دن اولاد بھی ہماری سرخروئی کا ذریعہ بنے اور اللہ رب العزت کے سامنے بھی ہم سرخرو ہو جائیں۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے، والدین اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے سستی اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اولاد بگڑ جاتی ہے، راہ راست سے ہٹ جاتی ہے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اولاد بگڑ گئی، والدین نے صحیح تربیت نہیں کی، والدین پھر بھی اپنی اوپر بات نہیں آنے دیتے کہ ہم اپنے بچے کی صحیح تربیت نہ کر سکے، ہمارا بیٹا بدبخت ثابت ہو گیا، ہماری غلطی ہے۔ ہمیشہ کے لیے والدین کہیں گے ہمارا بچہ تو بڑا اچھا تھا، ماحول نے خراب کر دیا، ہمارا بچہ بڑا نیک تھا، دوستوں نے خراب کر لیا۔ نہ اپنی اوپر بات آنے دیتے ہیں، نہ اپنے بیٹے پر بات آنے دیتے ہیں۔ الزام ماحول پہ لگایا جاتا ہے، الزام بیٹے کے دوستوں پر لگایا جاتا ہے۔ آئیے ہم پوچھتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب بچہ بگڑتا ہے تو اس کی بگاڑ کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین اسلام کا مزاج لے کے دنیا میں آتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، طبعی طور پہ وہ دین کو پسند کرتا ہے، ابھی بالکل چھوٹا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اللہ کون ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، لیکن وہی بچہ اپنی والدہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ بھی ضد کرتا ہے کہ میں نے بھی مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھنی ہے۔
کسی کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے بھی قرآن پکڑا دو، میں نے بھی تلاوت کرنی ہے۔ آخر کس نے بچے کو سمجھایا ہے کہ قرآن پڑھا کرو، ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، نماز پڑھا کرو آپ کو جنت ملے گی؟ کسی نے نہیں سمجھایا۔ بچے کی خمیر میں، بچے کی فطرت میں دین کی محبت ڈال دی گئی ہے، اس لیے بچہ دین کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ شروع میں تو بچہ دین کی طرف بڑی رغبت اور میلان رکھتا ہے، لیکن جو بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، دین سے دور ہوتا جاتا ہے، وہ بچہ جو بچپن میں ماں اس کو مصلے پہ کھڑا نہیں ہونے دیا کرتی تھی کہ مصلی ناپاک کر دے گا، وہ بچہ روتا تھا، ضد کرتا تھا، آج اسی بچے کو مصلے پہ زبردستی کھڑا کر دیں، وہ پیچھے کو بھاگ جاتا ہے، مصلے پہ ٹہرتا نہیں ہے۔ وہ بچہ جب بچپن میں قرآن کے بارے میں کہتا تھا میری گود میں رکھ دو میں نے قرآن پڑھنا ہے، ماں نہیں دیا کرتی تھی، وہ روتا تھا، آج اسی بچے کو زبردستی پکڑ کے قرآن کے لیے بٹھا دو، وہ پیچھے کو بھاگ جاتا ہے۔ آخر یہ بچہ کیوں بگڑ گیا؟ اس کی بگاڑ کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ رب العزت نے تو بچے کو اچھی فطرت عطا فرمائی تھی، بچے کو سلیم الفطرت بنایا تھا، بچہ کیوں بگڑ گیا؟ قیامت کے دن کس سے پوچھا جائے گا اور کس نے جواب دینا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین اسلام کا مزاج لے کے دنیا میں آتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او يُنَصِّرَانِهِ، والدین اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، او يُمَجِّسَانِهِ، والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی بگاڑ کا ذمہ دار والدین کو قرار دیا ہے، والدین یہودی بنا دیتے ہیں، والدین نصرانی بنا دیتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں سمجھیں۔ چند دن پہلے کی بات ہے، ایک مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ اسلام آباد میں ایک دوست ہیں، وہ دوست نے خود اپنا واقعہ سنایا کہ میری بیٹی 4تھی جماعت میں پڑھتی ہے کسی سکول میں، میں مطمئن تھا کہ میری بچی پڑھ رہی ہے تو سکول اچھا ہے تو معیار اچھا ہے تو نمبر اچھے آ جاتے ہیں، میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ میری بچی کو کیا پڑھایا جاتا ہے، نصاب کیا ہے، نظام تربیت کیا ہے، کدھر میری بچی کو لے جایا جاتا ہے۔ 4تھی جماعت کی بچی کہتا ہے کہ ایک دن میں نے اپنی بچی کی کتاب اٹھائی کہ میں دیکھ لوں کتاب میں کیا پڑھایا جاتا ہے، تو بچی کی کتاب میں لکھا ہوا تھا، سوال یہ ہے کہ پورے سال کا سب سے زیادہ خوشیوں والا دن کون سا ہوتا ہے؟ ہمارے بچوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے عید کا دن خوشی کا دن ہے، کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے عید ہی خوشیوں کا دن بنایا ہے۔ وہ سوال لکھا ہوا تھا سب سے زیادہ خوشی والا دن کون سا ہوتا ہے، تو اسی کتاب میں جواب لکھا تھا ویلنٹائن ڈے۔ گویا کہ 4تھی جماعت کی بچی کو ابھی سے یہ پڑھایا جاتا ہے کہ پورے سال میں ایک دن منایا جاتا ہے اور وہ سب سے زیادہ خوشی والا دن ہوتا ہے۔ جب والدین اس طرح غفلت کا مظاہرہ کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ اولاد نے کسی اور رخ پہ چلے جانا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں اور پورا کریں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ایسے اداروں کے حوالے کر دیں جہاں تعلیم کا بھی معیار ہو، تربیت کا بھی معیار ہو۔ ہم کم از کم قیامت کے دن اللہ سے یہ تو کہہ سکیں گے، اے اللہ میں تو تربیت نہیں کر سکتا تھا، میں تو خود تربیت کا محتاج تھا، البتہ میں نے اپنے بچے کو ایک ایسے تربیتی ادارے میں بھیجا تھا جس کے بارے میں مجھے اطمینان تھا۔ ہم اتنا کر لیں گے پھر بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری ذمہ داریاں پوری ہو جائیں گی۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کو بھیجیں، اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کے ساتھ وابستہ کر لیں۔ سچی بات یہ ہے اس پرفتن دور میں اپنی اولاد کا ایمان بچانا ہمارے لیے چیلنج بنا ہوا ہے، اور جب ہم بچوں کی تربیت نہیں کرتے تو یہی بچے ہمارے لیے دنیا میں درد سر بن جاتے ہیں، اور آخرت میں جو ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہوں گے وہ اس سے مزید ہے۔ ایک ساتھی بتا رہا تھا کہ میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا کہ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے 4 بچے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا سارے دماغ کے ڈاکٹر ہیں۔
اور میں بڑا متاثر ہو گیا کہ 4 بچے اور چاروں دماغ کے ڈاکٹر ہیں. میں نے کہا آپ کو تو بڑے سعادت مند ہیں, بڑے اچھے بچے ملے ہوئے ہیں, چاروں دماغ کے ڈاکٹر ہیں, تو وہ کہاں کہاں پہ کام کر رہے ہیں؟ اس نے کہا چاروں فارغ ہیں. میں حیران ہو گیا کہ یا اللہ چاروں دماغ کے ڈاکٹر اور چاروں فارغ. میں نے کہا میں آپ کی بات کو سمجھا نہیں. تب اس نے جواب دیا کہ وہ اس طرح دماغ کے ڈاکٹر ہیں کہ سارے مجھے کہتے ہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہے, اور ایک نے تو مجھے کہہ دیا کہ میں آپ کا دماغ ٹھیک کر دوں گا. اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سارے دماغ کے ڈاکٹر ہو گئے اور میرا دماغ خراب ہو گیا. اس سے پہلے کہ ہمارے بچے ہمیں کہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہے, ابھی سے اپنے بچوں کا دماغ بچائیں, ورنہ جس بچے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے باپ کا دماغ خراب نظر آتا ہے. اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ وابستہ کر لیں, بڑا فائدہ, دنیا میں سکون, آخرت میں یہی بچے ہمارے لیے سرخ روئی کا ذریعہ بنیں گے. ابھی اس وقت ہمیں نہیں پتا کہ بچے کو حافظ بنانے کا کیا فائدہ, بچے کو عالم بنانے کا کیا فائدہ, لیکن الحمدللہ ہم سب مومن ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی تو ہمیں ایک اور جہان نظر آئے گا. اس جہان میں پتہ چلے گا کہ اپنے بچے کو حافظ بنانے کا کیا فائدہ نکلا, اپنے بچے کی اچھی تربیت کا کیا فائدہ نکلا. دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن کا حافظ بنا تو میرے والد نے مجھے بلایا, فرمایا کہ بیٹا میں نے آپ کو اپنے لیے حافظ بنایا ہے. میں نے کہا ابو مجھے بات سمجھ نہیں آئی. تو جواب دیا میں نے آپ کو اس لیے حافظ بنایا ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد آپ کچھ پڑھیں گے, مجھے ایصال ثواب کریں گے, میری مغفرت کا ذریعہ بنیں گے. پھر میرے والد نے کہا کہ بیٹا عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو اولاد ان کو جلدی بھلا دیتی ہے. میرے بیٹے میری یہ وصیت ہے کہ آپ مجھے بھلانے میں جلدی نہ کریں. قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے اپنے والد کو بھلانے میں جلدی نہیں کی ہے. میرے والد کو فوت ہوئے 30 سال ہو چکے ہیں. 30 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس میں میں نے اپنے والد صاحب کے لیے مغرب کی نماز کے بعد اوابین کے نفلوں میں ایک پارہ تلاوت نہ کی ہو. سفر ہو یا حضر ہو, گرمی ہو یا سردی ہو, صحت ہو یا بیماری ہو, ہر حال میں اپنے والد صاحب کے لیے مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی نفلوں میں ایک پارہ پڑھنے کا معمول ہے. میں نے حساب لگایا کہ 30 سالوں میں انہوں نے 365 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا ہوگا. یہاں سے انداز یہی اولاد ہوگی جو قیامت کے دن ہمارے کام آئے گی. قیامت کے دن بہت سارے سعادت مند نوجوان ایسے ہوں گے جب ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں چلے جاؤ, وہ کہیں گے اکیلے تو ہم نے جنت میں نہیں جانا, بلکہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ 10 بندوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے, لہذا وعدہ پورا کر دیا جائے. چنانچہ وہ ان کو کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جائیں اور حشر کے میدان میں جس کو تم چاہو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. اب حشر کا میدان کیسے ہوگا؟ سورج ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا, زمین پیتل کی بنی ہوئی ہوگی, آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی, لوگوں کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے, اور آگ کے انگارے کی طرح سرخ زمین پہ ہم نے کھڑا ہونا ہے. شدید گرمی میں ننگے پاؤں کسی گرم فرش کے اوپر کھڑے ہو جائیں تو پتہ چلے گا کہ فرش پہ کھڑا ہونا کتنا دشوار ہے. اور قیامت کے دن ہم نے کھڑا ہونا ہے 5 منٹ کے لیے نہیں, 5 سالوں کے لیے نہیں, 50 سالوں کے لیے نہیں. قرآن مجید اس بات پہ گواہ ہے کہ قیامت کا وہ ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہے. گویا کہ لوگ کھڑے ہوں گے. اس دوران میں صرف تصور کرتا ہوں کہ میں نے حشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہے, اب تمام حضرات نے کھڑا ہونا ہے, شدید گرمی ہے, سورج ایک نیزے کے برابر آ چکا ہے, اور میرا بیٹا مجھے تلاش کر رہا ہے, ادھر ادھر بھاگ رہا ہے. پتہ نہیں میرے ابو کہاں ہوں گے, پتہ نہیں میری امی کہاں ہوں گی, پتہ نہیں میرے دادا کہاں ہیں.
दूर से मुझे देखता है, दूर से देखते ही बेटा मुझे कहता है अब्बू जी परेशान ना होना, मैं पहुंच गया हूं। अब्बू जी का लफ्ज जब बेटा बोलता है, मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप सब हजरात को पता है कि बंदा अपने कमरे में होता है, इस दुनिया में अपने कमरे में होता है, बेटे को पुकारता है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, अपने कमरे से भागता हुआ आता है, अब्बू जी मैं पहुंच गया हूं। ये अब्बू जी का लफ्ज ऐसा होता है कि बंदे का दिल भी ठंडा हो जाता है, आंखें भी ठंडी हो जाती हैं। इस दुनिया में अगर अब्बू जी के लफ्ज से बंदे को इतना सुकून मिलता है, तो जब क़यामत के दिन हाफिज साहब अब्बू को पुकार रहे होंगे, अब्बू जी मैं पहुंच गया हूं, परेशान ना होना, फिर हाथ से पकड़ के जन्नत में नहर के किनारे आलीशान महल के ठंडे साए में, तो उस दिन पता चलेगा कि अपने बेटे को हाफिज बनाने का क्या फायदा निकला। इसके बिलमुकाबिल कुछ ऐसे बदकिस्मत नौजवान होंगे, जब उनसे कहा जाएगा जहन्नम में चले जाओ, वो कहेंगे अकेले, हमने अकेले तो जहन्नम में नहीं जाना, हम तो तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन हमारी तबाही व बर्बादी में किसी और का हाथ था, हमें तो नहीं पता था कि इधर जाना है या उधर जाना है। हमारे बड़ों ने हमें जिस रास्ते पे चलाया, हम उसी रास्ते पे चलते रहे, हमारे बड़ों ने हमें सीधे रास्ते से गुमराह कर दिया था। इन्ना अताना सादतना व कुबराअना फअवल्लूना सबीला, हमने अपने बड़ों की बात मानी थी, हमारे बड़ों ने हमें सीधे रास्ते से गुमराह कर दिया था। रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब, अल्लाह हमारे बड़ों को हमसे दुगना अजाब अता कर दे। वलअनहुम लानन कबीरा, उन पर जबरदस्त लानत मुसल्लत कर दे। यही औलाद होगी क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में शिकायत करेगी, हमारे बड़ों ने हमें सीधे रास्ते से गुमराह कर दिया था, अल्लाह इनको हमसे दुगना अजाब अता कर दे, इन पर जबरदस्त लानत मुसल्लत कर दे। मर्जी हमारी अपनी है, हम अपने बच्चों को ऐसा बनाएं क़यामत के दिन हाथ से पकड़ के अपने साथ अदब और एहतराम के साथ जन्नत में ले जाए, या फिर गरेबान से पकड़ के अपने साथ घसीटता हुआ जहन्नम में ले जाए। लिहाजा हमें चाहिए कि अपनी औलाद की कदर कीमत को पहचाने, इस अजीम सरमाए को जाया ना होने दें। ठीक है, दुनिया के साथ ताल्लुक और वाबस्तगी भी जरूरी है, माल पैसा कमाना ये भी हमारी मजबूरी है, लेकिन माल पैसे के पीछे अपनी औलाद को ऐसा दौड़ाए रखना कि उसके नतीजे में ईमान जाया हो जाए, तो यकीनन ये सौदा ये खसारे वाला है, ये कभी मुनाफे वाला नहीं है। वालिदैन से गुजारिश है अपने बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए अच्छी तरबियत गाहों में बच्चों को भेजा करें। ये माशाल्लाह बेहतरीन तरबियत इदारा आप हज़रात देख रहे हैं, ये बच्चों पे कोई रंग नजर आता है, ये बच्चे खुद ब खुद नहीं बनते, इस पर मेहनत होती है, एक टीम होती है, पीछे किसी की दुआएं होती हैं, किसी की तवज्जुहात होती हैं, मेहनतों का तसलसल होता है, और उसके बाद कहीं जाके ये बच्चे इस तरह फूलों की तरह नजर आते हैं। तो लिहाजा ऐसे इदारे ये हमारे वतन अजीज के लिए बेहतरीन नेमत खुदावंदी है। हमें चाहिए कि एक तो ऐसे इदारों की कदर करें, दूसरा ये कि अपने बच्चों को इदारों में भेजें ताकि इन्हीं इदारों का फैज हमारे घरों में भी पहुंच जाए। एक तो ये बात अर्ज करनी है, बच्चों से मैं गुजारिश करूंगा जो हाफिज हजरात हैं या जे बच्चे हैं, सुबह से लेके शाम तक जितना कुरान आप पढ़ते हैं, रात पहले पहले अपने मरहुमीन के लिए इसाले सवाब कर लिया करें। अल्लाह आज मैंने जो 5 पारे पढ़े हैं, 10 पारे पढ़े हैं, इसका सवाब मेरे दादा को पहुंचा दे, मेरी दादी को पहुंचा दे, जो जिंदा हैं जिंदों को भी इसाले सवाब किया जा सकता है, मेरे अब्बू को ये सवाब पहुंचा दें, मेरी अम्मी को ये सवाब पहुंचा दें, अपने मुर्दों को अपने जिंदों को ये सवाब रोजाना बख्शा करें ताकि जो मरहुमीन हैं उनको आगे फायदा पहुंचे। बस मैं अपने मौजू को समेटता हूं। मक्का मुकर्रमा में जन्नतुल मुअल्ला कब्रिस्तान में एक बुजुर्ग दोपहर के वक्त दरख्त के नीचे लेटे हुए थे। वो फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कब्रिस्तान के मुर्दे कब्रों से निकले हुए हैं, ऐसी टूली के शक्ल में बैठे हुए हैं। मैं करीब गया, वहां पे खड़ा हो गया, तो मैंने क्या देखा कि दूर से एक और आदमी आया और वो वहीं पे खड़ा हो गया। खड़े होके उसने ऐलान किया कि ओ लोगो, अपना अपना हिस्सा वसूल कर लो। जो ही उसने ऐलान कर लिया, सारे लोग एक तरफ को भाग पड़े, एक बंदा वहीं बैठा रहा।
میں उस बंदे के पास गया, मैंने पूछा कि ये लोग कहाँ चले गए। उसने जवाब दिया कि वो ऐलान करने वाला फरिश्ता था और फरिश्ता ऐलान ये कर रहा था, कब्रिस्तान में कोई बंदा आता है, सूरत इखलास पढ़ता है, सूरतुल फातिहा पढ़ता है, कब्रिस्तान की मुर्दों को इसाले सवाब करता है, फिर फरिश्ता आके ऐलान करता है अपना अपना हिस्सा वसूल कर लो। लोग अपना हिस्सा वसूल करने के लिए भाग पड़ते हैं, उसी के लिए चले गए। मैंने कहा आप तो नहीं गए, यहीं बैठे रहे। उसने कहा मुझे जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा आपको सवाब की जरूरत नहीं है। उसने कहा नहीं जरूरत। मैं हैरान रह गया कि अमवात को तो सवाब की जबरदस्त जरूरत होती है, आपको जरूरत क्यों नहीं है। तब उसने कहा मुझे इसलिए जरूरत नहीं है कि मेरा एक बेटा हाफिज कुरान है, मेरा एक बेटा हाफिज कुरान है, वो पूरा दिन अपने शागिर्दों को कुरान पढ़ाता है। पूरे दिन में शागिर्द जितना कुरान पढ़ लेते हैं सारा सवाब मेरे बेटे के खाते में लिख दिया जाता है, मेरे बेटे का सारा सवाब मेरे खाते में लिख दिया जाता है। मुझे रोजाना थोक के हिसाब से इतना सवाब मिलता है कि परचून के सवाब के लिए भागने की जरूरत ही महसूस नहीं करता। आप अंदाजा लगाएं, एक कारी साहब के पास 20 बच्चे होते हैं, 30 होते हैं, कई दरसगाहों में 40 बच्चे भी होते हैं। मैं कहता हूं कि अगर 20 भी हों तो सुबह से लेकर शाम तक बच्चे जो कुरान पढ़ते हैं, हिफ्ज करने वाले, वो कम से कम 10 पारे तिलावत करते हैं। तो अगर 10 पारे तिलावत करते हैं तो 20 शागिर्द हों तो ये 200 पारे तिलावत हो जाती है। गोया के शागिर्दों का सवाब उस्ताद के खाते में, तो 200 पारों का सवाब उस्ताद को मिलता है, उस्ताद का सवाब उनके मरहूम वालिद के खाते में। वो कितना खुशकिस्मत होगा जिसके आमाल नामे में रोजाना के हिसाब से 200 पारों का सवाब पहुंचता होगा। इब्न कुदामा रहमहुल्लाह ने फरमाया खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनकी आंखें बंद हो जाती हैं लेकिन पीछे से सवाब का सिलसिला बंद नहीं होता, सवाब मुसलसल उनको पहुंच रहा होता है। तो मैं गुजारिश करता हूं कि हम अपनी औलादों को कुरान के साथ वाबस्ता करें। बच्चों के सरपरस्तों से एक और गुजारिश खास तौर पे करना चाहता हूं कि जब आपने अपने बच्चों को कुरान की तालीम के लिए वक्फ कर रखा है, अब अगला काम ये कर लें कि हाफिज तो वो बन चुके हैं, उनको कारी बनाएं और उनको कुरान का आलिम बनाएं। फकत रटना ये काफी नहीं है, अगर चीज कुरान पाक को रटना और हिफ्ज करना मुस्तकिल सवाब का काम है, सवाब मिल जाता है, लेकिन इसके बाद अगला मरहला कुरान को समझने का है कि वो समझें और उस पर अमल करें। उसके लिए फिर बच्चों को अरबी की तालीम दिलवानी होती है, कुरान की मजीद तालीम दिलवानी होती है। सिर्फ इसी हिफ्ज पर इक्तिफा न करें बल्कि आगे बच्चे को कुरान की तशरीह और तफसीर में महारत दिलवाएं, फिक़ह और हदीस में महारत दिलवाएं, ताकि बच्चा वाकई कामिल शख्सियत बन जाए, मुआशरे का अच्छा फर्द बन जाए, मुआशरे में अच्छी तब्दीली का जरिया बन जाए। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रगुजार हूँ हजरत मौलाना हाफिज इब्राहिम साहब, मोहम्मद इब्राहिम साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुल आलिया और उनकी जुमला रफ़क़ाए कार का, जिन्होंने इस आजिज़ को आपसे मुखातब होने का मौका इनायत फरमाया। बहुत ज्यादा खुशी हुई, मुनज़्ज़म प्रोग्राम। अल्लाह ताला इनकी तमाम तर खिदमात जलीला को शरफ़ी कबूलियत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।